السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یونیورسل پاکستان کے ساتھ اسرار الحق۔ اس وقت میں آپ کو ایک ایسے ہائیکنگ ٹریک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو ایک بہت زبردست قسم کا ہائیکنگ ٹریک ہے، اور یہ ٹریک ہے جناب خیرہ گلی سے ڈونگا گلی تک۔ خیرہ گلی جو ہے مری سے تقریباً آگے کوئی 7-8 کلومیٹر آگے جائیں تو خیرہ گلی کا مقام آتا ہے۔ یہاں پر آپ اتر کر یہاں سے ایک پکی روڈ، پختہ روڈ جاتی ہے، اس روڈ کو لے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر پختہ روڈ پر جانے کے بعد آپ کو آگے زبردست قسم کا جو ٹریک ملے گا، وہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز مری میں آباد تھے، تو اس وقت انہوں نے مری کے لیے وہ ڈونگا کے مقام سے ایک پائپ لائن لے کر آئے تھے جو مری کو پانی سپلائی کرتی تھی۔ تو یہ ٹریک ایک جیپ کا ٹریک ہے، آگے اس ٹریک کے بالکل ساتھ ساتھ وہ پائپ لائن جو ہے مری تک آتی ہے۔ اس لائن کا جو قطر ہے وہ تقریباً 6 سے 8 انچ کا ہے، اور زبردست قسم کی پائپ لائن ہے جو آج بھی اسی حالت میں ہے۔ اس ٹریک کے اوپر مختلف جگہوں پر اب جو ہے سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے شیلٹر بھی بنائے گئے ہیں، اور یہ شروع کا جو ٹریک ہے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر یہ کنکریٹڈ ہے، کیونکہ یہ روڈ مختلف جو گاؤں ہیں خیرہ گلی کے ان تک بھی جاتا ہے۔ یہ جو کنسٹرکٹڈ روڈ ہے اب 1.5-2 کلومیٹر کا، اس کے اوپر ایک جو بات مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں جگہوں کو کچھ مطلب ہے انویسٹرز نے بھی اور عام لوگوں نے بھی جو اسلام آباد یا دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پرچیز کر کے یہاں پر کچھ ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں، کچھ ریسٹ ہاؤسز بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ لاجز بھی یہاں پر بن رہے ہیں اور ولاز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور وہ صرف اس پرپز کے لیے جو لاجز اور ولاز ہیں وہ تاکہ سمر سیزن میں لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں کی خوبصورتی کو، یہاں کی ٹھنڈک کو، یہاں کے خوبصورت نظاروں کو ان سے لطف اندوز ہو سکیں، اور یہاں پر اپنے کچھ دن گزار کے واپس پھر اپنی علاقوں میں چلے جائیں، یا پھر ان کو رینٹ آؤٹ کر دیں، اس طرح کے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اتنا زیادہ نیچرل جو مقام ہے اس کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نیچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جنگلی حیات کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اس کی خوبصورتی کو بھی ختم کرتی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ایک ایکسکویٹر مشین سڑک کے کنارے پر ایک سائٹ کی کنسٹرکشن کے لیے جگہ بنا رہی ہے، جو کہ یہاں پر بھی کچھ عرصے کے بعد آپ کو تعمیرات نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اس روڈ کے اوپر بہت ساری تعمیرات بن رہی ہیں اور کچھ بن چکی ہیں۔ تو یہ جتنی زیادہ اس کی خوبصورتی ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر نیچر ہے، اس کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ یہ چیز اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور فارسٹ اور ماحولیات کے جو ادارے ہیں ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان ایریا میں الاؤ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو بالکل نیشنل پارک کا مکمل طور پر خیرہ گلی سے ڈونگا گلی تک اور گلیات کے تمام علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دینا چاہیے۔ اگر یہاں پہ کوئی ریسٹ ہاؤسز وغیرہ بنائی بھی جائیں تو وہ صرف فارسٹ والوں کے ہونے چاہیے، جو عام پبلک کے لیے آسان کرائے کے اوپر اویلیبل ہونے چاہیے۔ اب میں کنکریٹڈ روڈ سے اگلے ٹریک کے اوپر آ گیا ہوں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو اگلا ٹریک ہے یہ کسی زمانے میں جیپ کا راستہ ہوتا تھا جو پائپ لائن کی مرمت یا دفاعی پرپز کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ٹریک اب بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر اب جیپ کو یا کسی گاڑی کو جانا الاؤ بھی نہیں ہے، اور وہ جا بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کو اس طرح مینٹین نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ واکرز کے لیے، ہائیکرز کے لیے بہت پرکشش اور حسین اور جمیل راستہ ہے۔ اس ٹریک کو میں کہتا ہوں کہ خوبصورتی سے مالا مال یہ ٹریک ہے۔ آپ اس ٹریک کے اوپر جائیں، ایون کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ جائیں، فیملیز کے ساتھ جائیں، آپ کو اس کے اندر مکمل سکون ملے گا، خوبصورتی ملے گی، گرینری ملے گی، اور قدرت کا وہ حسین شاہکار ملے گا کہ آپ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا زیادہ گرینری اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو بخشی ہے۔
اس جنگلات کے اندر آپ کو مختلف قسم کے درخت ملیں گے، جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی جڑی بوٹیوں سے لے کر بڑے سے بڑے درخت، جس میں چیڑ، دیار، بلوت اور پلودر، یہ درخت آپ کو نظر آئیں گے۔ اخروٹ کے درخت نظر آئیں گے، بند کھوڑ کے درخت نظر آئیں گے۔ اس کے اندر کھانے پینے والی جو مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے ساتھ بیج لگتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ایک نیچرل چیز یہ نظر آئے گی کہ جو درخت ہوا کی وجہ سے، آندھی یا طوفان کی وجہ سے یا شدید برف باری کی وجہ سے گر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بن پھال درخت ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو راستے میں ملیں گے جیسے کہ ابھی۔ اس کے علاوہ بہترین قسم کے جھرنے ہیں، پانی کے چشمے ہیں، اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا جھرنا، یہ پانی کے ایک چشمے سے نکل کر آتا ہے، اور یہ پانی میں نے پی کر دیکھا ہے۔ اتنا میٹھا پانی ہے، اتنا زبردست معدے کے لیے یہ پانی ہے کہ زود ہضم۔ میں نے جو یہ پانی پیا تو میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا فیل کیا، اتنا کمفارٹ فیل کیا کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا اس پانی کے اندر بھی بہت اثر ہے، اور ٹھنڈک کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی پیارا پانی اور بہت میٹھا قسم کا یہ پانی کا چشمہ ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے آگے بڑھوں۔ میرا دل تو یہی کہتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور ہر 15-20 منٹ بعد ایک گلاس پانی پیوں، لیکن چونکہ میں نے یہ ٹریک بھی مکمل کرنا تھا، آگے بڑھنا تھا، تو اس لیے میں نے یہاں پر اپنا مسکن نہ بنایا، اور میں اپنے ٹریک کو مکمل کرنے کے لیے مجھے پھر ایک بار آگے بڑھنا پڑا۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ چھوٹے بچے جو ہے نا بار بار اس پانی کو پینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس سے آگے بڑھ چکا ہوں، آپ کو سائڈس کے نظارے بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ ٹریک جو ہے خوبصورت پھول ہیں اس کے ارد گرد، پھولوں سے گرا ہوا ہے۔ درختوں کے اندر آپ کو یہ مئی کے اینڈ پر میں یہ ٹریک کر رہا ہوں، یعنی کہ 21 مئی سیچرڈے والے دن یہ ٹریک میں نے کیا، اور اس دن ویسے تو اسلام آباد میں ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، لیکن جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پر سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے یا ہائیکرز کے بیٹھنے کے لیے شیلٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو شیلٹر دکھائی دے رہا ہے میری بیک پر۔ یہ خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ کر اپنے سفر کی تھکاوٹ کو بھی دور کر سکتے ہیں اور پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹمپریچر کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ٹمپریچر اسلام آباد میں بہت زیادہ تھا، لیکن جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور زبردست قسم کا موسم تھا کہ دل کرتا تھا اگر یہ 14 کلومیٹر کا ٹریک اس کو ڈبل بھی کر لیا جائے تو مجھے بالکل انشاءاللہ تھکاوٹ فیل نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا برخوردار بھی میرے ساتھ جو ہے نا اس ٹریک کے اوپر رواں دواں ہے، اور یہ بھی اس کی جو واکنگ ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اب میں نے اس ٹریک کا جو پہلا 10 کلومیٹر کا حصہ تھا یہ کمپلیٹ کر کے میں اس ٹنل پر پہنچ آیا ہوں، جو ٹنل پہلے تو کئی برسوں سے جو ہے نا یہ بند تھی، ابھی حال ہی میں اس کو کچھ عرصے سے سیاحوں کے لیے اوپن کر دیا ہوا ہے، اور اس کا ایک انٹری ٹکٹ ایوبیا نیشنل پارک کی انتظامیہ نے رکھا ہے، جو میرے خیال میں 20 روپے کا ٹکٹ ہے اس میں سے گزرنے کے لیے۔ یہ اس ٹریک کو تھوڑا سا شارٹ کر کے اگلے ٹریک پر لے جاتا ہے، جو کہ ایوبیا نیشنل پارک کا ٹریک ہے، جو 4 سم میٹر کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ اگلا ٹریک بھی انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو ایوبیا نیشنل پارک انتظامیہ نے زیادہ محفوظ بنا دیا ہے، زیادہ خوبصورت بھی بنا دیا ہے۔ تو جی ہاں، ہم اس وقت یہ ٹنل کراس کر رہے ہیں۔ یہ ٹنل کا اندرونی مناظر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹنل مکمل طور پر پتھر سے بنی ہوئی ہے، اور اس کو بہت زبردست ٹیکنیک کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پتھر کو صحیح طرح تراش کر لگایا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس پتھر کے اندر سے پانی کی ہلکی پھلکی سیپج جو ہے اوپر سے آ رہی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زمین جو اوپر ہے اس کے اوپر کئی ٹائم تک برف پڑی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیپج آتی ہے۔ اب ہم ٹنل سے نکل کر اگلے ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ ٹریک پچھلے ٹریک سے تھوڑا سا محفوظ ہے کہ اس کی رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک جنگلہ لگا دیا گیا ہے جو چھوٹے بچوں
کے لیے ہے کہ تاکہ وہ اس ٹریک کے اوپر اگر ادھر ادھر کھیلیں تو ان کے گرنے کے اندیشہ کو کم کیا جا سکے۔ اس ٹریک کے اوپر جو 4 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جو ڈونگا گلی کے مقام پر ختم ہوتا ہے، یا ڈونگا گلی والی سائڈ سے آئیں تو ٹنل پر آ کر اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، خواتین، سب لوگ آپ اس کے اوپر دیکھیں گے، اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ٹورسٹ اور طلباء جو آپ نے اسٹڈی ٹورز کے اوپر آتے ہیں وہ ایوبیہ نیشنل پارک کو جنت کے نظاروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو خیرہ گلی سے لے کے ڈونگا گلی کا علاقہ ہے، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ہیون آن دا ارتھ۔ تو یہ زمین کے اوپر جنت کی طرح ہے، اس کے اوپر اتنی